کیا واقعی غریب کی، مجبور کی، بے بس کی، تہی دست کی بد دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ اس بد دعا سے طاقتور کو، زبردست کو زیر کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ظاہر ہے ہمیں قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا. اس سے پہلے شاید اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا، کیونکہ دنیا تو بہرحال دارالعمل ہے. یہاں پر تو حساب کتاب نہیں ہونا، ثواب اور گناہ کا فیصلہ یہاں تو ہونا نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی مکافات عمل کے نتیجے میں کوئی تھوڑی بہت پھینٹی شینٹی لگ جاتی ہے تو وہ بس اتفاق ہے یا مکافات ہے، وہ ظاہر ہے فائنل جسٹس نہیں ہے. فائنل جسٹس کے لیے تو ہمیں اوپر جانے کا انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو وعدہ کر کے مکر جانا ہے، صاف بے شرمی اور صاف ڈٹائی پر اتر آنا ہے، محض اس لیے کہ جب آپ وعدہ کر رہے تھے تو اب آپ اتنے طاقتور نہیں تھے، اور اب جب آپ طاقتور ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کون سا وعدہ، کہاں کا وعدہ، وعدہ جائے بھاڑ میں، کر لو میرا جو کرنا ہے. یہ چلن صرف ہمیں مقبوضہ کشمیر یا فلسطین میں نظر نہیں آتا، یا اور کمزور ملکوں اور طاقتور ملکوں کی لڑائی میں نظر نہیں آتا. ود ان دا کنٹری، پاکستان کے اندر ہمیں یہ چلن بار بار نظر آتا ہے. مثال کے طور پر جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی اور تھی، اس زمانے میں تھوڑا سا فرق پڑا تھا، آج بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. تب بھی یہی تھا کہ جب عمران خان پاور میں نہیں تھے تو وہ آمنہ مسعود جنجوعہ کے ساتھ اور دیگر لاپتہ افراد کے ساتھ ان کے دھرنوں میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے بریزنلی اور بریٹنٹلی کھلے عام انا دھند قسم کا انکار نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ جاؤ بھاگ جاؤ، میرا کر لو جو کرتے ہو، میں لاپتہ افراد کو جانتا ہی نہیں. ایسا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے پاور میں آتے ہی شیریں مزاری کو ہیومن رائٹس کی منسٹر بنایا اور بار بار بتایا کہ میں نے اصل میں اس کو یہ وزارت دی ہی اس لیے ہے تاکہ یہ ایجنسیوں سے انگیج کرے، کوارڈینیٹ کرے اور یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے حل کروائے، ان کو بازیاب کروائے. اور پھر ہم دیکھتے رہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری سے فوزیہ صدیقی سمیت بہت سے لوگ، آمنہ مسعود جنجوعہ سمیت بہت سے لوگ ملاقاتیں کرتے رہے. شیریں مزاری ان کو یقین دلاتی رہیں، آمنہ مسعود جنجوعہ کو انہوں نے یقین دلایا کہ کچھ دنوں میں آپ کے شوہر باہر آ جائیں گے. اسی طرح اور بہت سی بلوچ خواتین سے وہ ملتی رہیں اور انہوں نے وعدے کیے کہ آپ کے جو پیارے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. اور کچھ لوگ بائی دی وے واپس بھی آئے، غالباً 113 تھے، کچھ اور تھے، آہستہ آہستہ کر کے کچھ لوگ واپس آئے. شیریں مزاری ان کے جو نام ہیں وہ ٹویٹ بھی کرتی رہیں، بتاتی رہیں کہ یہ فہرستیں ہیں، یہ لوگ واپس آ گئے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ وہ 100، 150، 200، 250، 250 لوگوں کو 3 سالوں میں انہوں نے چھوڑا اور اس سے ڈبل کو انہوں نے نیا اٹھا لیا. چنانچہ مسئلہ حل کہاں سے ہونا تھا؟ اور عمران خان اور شیریں مزاری یا جو بھی ان کی حکومت کے لوگ تھے وہ اس مسئلے سے صاف انکار نہیں کرتے رہے. ہاں کچھ فواد چودھری ٹائپ بے شرم لوگ بھی بائی دی وے تھے جنہوں نے جب بلوچ خواتین یہاں دھرنا دیے بیٹھی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پنجابی وہاں جاتے ہیں تو آپ لوگ گولیاں مار دیتے ہیں، اور جب بلوچ خواتین یہاں مظاہرے کرنے آتی ہیں تو سڑکیں روک دیتی ہیں اور ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے. اس طرح کے بے شرمانہ اور بے حصوں والے تبصرے اس دور حکومت میں بھی ہوتے رہے. لیکن بہرحال عمران خان کی طرف سے کبھی یہ انکار نہیں کیا گیا شاید کہ نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سب دہشت گرد ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں کیا. ہاں جب وہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کی خواتین جب دھرنا دے کر اپنی لاشوں کے ساتھ، غالباً ان کی کوئی 17-18 لاشیں تھیں جن کو رکھ کے وہ ایک امام بارگاہ کے باہر سخت سردی میں، بالکل جب کوئٹہ میں برف جم رہی تھی اس دور میں وہ بیٹھی رہیں، اور غالباً 20-21 روز بیٹھی رہیں. اور عمران خان نے ضد لگا لی تھی کہ نہیں یہ ریاست کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا. جب طالبان بندوق اٹھا کر آتے تھے یا فوجی بندوق اٹھا کر آتے تھے تو عمران خان ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس بندوق ہوتی تھی. اور وہ خواتین جو لاشیں رکھ کے بیٹھی تھیں کہ جب تک وزیر اعظم آ کر ہمیں یہ یقین نہیں دلائے گا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اور ہمیں بتائے گا نہیں کہ یہ کیوں ہوا اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا نہیں جائے گا، تب تک ہم ان کو یوں ہی لاشیں رکھ کے اپنی بیٹھے رہیں گے، تدفین نہیں کریں گے. اس وقت عمران خان نے بھی کافی بے حسی کا مظاہرہ کیا. لیکن بعد میں وہ جب وزارت عظمیٰ سے اتر گئے تو انہوں نے ہر معاملے میں کہا میں کیا کرتا، مجھے جنرل باجوہ نے مجبور کر دیا تھا، اس نے کہا تھا سیکیورٹی تھریٹ ہے وہاں نہ جاؤ، اس نے کہا تھا یہ ہے، اس نے کہا تھا لاپتہ افراد کا مسئلہ میرے پہ چھوڑ دو. بہرحال جو بھی تھا، اس معاملے میں جو ہزارہ کمیونٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا، عمران خان نے بہت بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا. لاپتہ افراد کے ساتھ کم بے حسی کا مظاہرہ کیا، مگر ظاہر پرابلم سالو نہیں ہوا.
اب جو ہو رہا ہے عمران خان کے دور حکومت میں، جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا کوئٹہ میں، تو مریم نواز اس جلسے کے باہر بی وائی سی ارکان کے ساتھ، اس وقت تو شاید بلوچ یکجہتی کمیٹی نہیں بنی تھی، یہ لاپتہ افراد کی مائیں بہنیں تھیں، ڈاکٹر ماہرنگ تھیں، سمی دین تھیں اور یہ سب تھیں، ان کے ساتھ وہاں بیٹھی رہیں دھرنے میں، اور پریس کانفرنس کی انہوں نے، ان کا میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گی، میں آواز اٹھاؤں گی، میں اسمبلی میں ہمارے جو ممبران ہیں وہ آواز اٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ، ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج مریم نواز کی حکومت ہے پنجاب میں، ان کے چچا کی حکومت ہے پاکستان میں، اور پولیس اہلکار، جی ہاں فوجی نہیں آ رہے، پولیس اہلکار، انہیں کیمپ نہیں لگانے دیتے۔ شدید بارش میں وہ بھیگ رہی ہوتی ہیں، جب اسلام آباد میں طوفانی بارش ہو رہی تھی تو انہیں کیمپ نہیں لگانے دیا گیا۔ اب ان کو جو پی ٹی آئی کی رکن کھانا لے کر آ گئیں اپنے گھر سے ان بلوچ ماؤں بہنوں کے لیے، انہوں نے اس عورت کی گاڑی اور ڈرائیور کو اغوا کروا لیا، اور پھر ان بلوچ خواتین کا جو ان کے دھرنے میں آتی ہیں، جو اسلام آباد میں کہیں رہتی بھی ہیں اور وہ دھرنوں میں آ جاتی ہیں، ان کے گھروں تک اہلکار بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں ان کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی اور ان کی تصویریں کھینچتے ہیں۔ جس طرح سے ہراساں کرنا ممکن ہو سکتا ہے ان عورتوں کو، اور جس طرح سے ٹارچر کرنا ممکن ہو سکتا ہے ان عورتوں کو، وہ کیا جا رہا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، اسحاق ڈار صاحب جا کر امریکہ میں کہہ رہے ہیں، یعنی آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ شاید چھوٹا لفظ پڑ گیا ہے، سارے لفظ بے توقیر ہوتے جا رہے ہیں، بے شرمی کے نئے لیول بنتے جا رہے ہیں۔ جو شہباز شریف ہیں وہ فوزیہ صدیقی سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کے مسئلے کو میں بھول جاؤں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اٹھاؤں گا اس مسئلے کو اور آپ فکر ہی نہ کریں۔ اور ان کے ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیو پروسیس کے تحت، قانونی عمل کے تحت عافیہ صدیقی کو سزا ملی ہے، وہ 86 سال کی سزا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کوئی شرم، کوئی حیا، کون سا لفظ آپ لوگوں کے لیے استعمال کریں؟ جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کے وعدے، آپ لوگوں کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ نواز شریف ووٹ کو عزت دو، جب اقتدار میں ہے تو بوٹ کو عزت دو، جب اقتدار میں نہیں ہے تو ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کروائیں گے، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، جب اقتدار میں آ جائیں تو ان لاپتہ افراد کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کو بھی آپ کی حکومت میں قید کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے اصل میں حکومت عاصم منیر صاحب کی ہے، لیکن آپ کاغذوں میں تو وزیر اعظم ہیں، اور ہم نہیں بھول سکتے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بلوچوں کی عورتوں کو بھی اغوا کرنے اور گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ پہلے صرف مردوں تک محدود تھا۔ بے شرمی کا جو بھی لیول ہے وہ اب کراس کرتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ مرحومہ سے، غالبت عصمت صدیقی ان کا نام تھا، ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر، ان سے وعدے کرتے رہے کہ میں آپ کی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا اور باہر نکلواؤں گا، اور وہ 2013 کے وزیر اعظم بننے سے پہلے، جب وہ 2013 میں وزیر اعظم بن گئے، اس دوران ان کی والدہ فوت ہو گئیں ڈاکٹر عافیہ کی، لیکن نواز شریف نے کچھ نہ کیا۔ 5 سال ان کی اور شاہد خاقان عباسی کی، ظاہر ہے نون لیگ کی حکومت رہی نا، انہوں نے کچھ نہ کیا۔ اب دوبارہ ان کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، پہلے رہی 16 مہینے شہباز شریف کی، اور اب پھر 1 سال سے زیادہ، یعنی اب پھر 3 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے، اور پھر نون لیگ نے کچھ نہیں کیا۔ تیسری بار یہ حکومت ہے 2013 کے بعد سے اب تک مسلم لیگ نون کی، یعنی ڈاکٹر عافیہ کی 2003 میں جب وہ قید ہوئیں اس کے بعد سے لے کر یہ تیسری بار حکومت ہے، اور وہ 22-23 سال سے حراست میں ہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ بیان کرنا بھی کافی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن بے حسی، بے شرمی کا جو بھی لیول آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کراس کر سکتی ہے، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آپ کو آگے جا کر دکھاتی ہے۔